بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حسیب ایمان صدیقی. آج کا پروگرام سوچ بدلو قسمت بدلو کے ساتھ. ہمارا آج کا موضوع ہے کیا ہم ایک غلام قوم ہیں؟ ہم اندھی نفرت اور اندھی عقیدت میں گرفتار ایک شخصیت پرست غلام ہجوم کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ہماری تمام سیاسی جماعتیں نظریات کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن عوام کسی نظریات کی بنیاد پر کسی جماعت کو پسند نہیں کرتی، نہ کسی لیڈر کو پسند نہیں، بلکہ وہ کسی بھی لیڈر کی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کو پسند کرتے ہیں لوگ. آپ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی مثال لیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پرسنالٹی میں ایک کرزمہ تھا، اور ہماری قوم چونکہ شخصیت پرست ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی محبت میں گرفتار ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو کے کیا نظریات تھے قوم کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو انہی چیزوں کو لے کر چلتی رہیں. ان کی شخصیت میں بھی کرزمہ تھا، اور اس کرزمہ کی وجہ سے لوگ ان کی شخصیت کے زہر میں گرفتار تھے. آپ میری بات کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جس کے ہم سحر میں مبتلا ہیں اسے ہم ایک ایسے درجے پر پہنچا دیتے ہیں کہ اسے انسان کے درجے سے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ کوئی بھی غلطی کرے ہم اپنے لیڈر کی کسی بھی غلطی کو غلط کہنے کی ہمت نہیں رکھتے. مثلاً بے نظیر بھٹو اگر کسی بھی معاملے میں غلط بیانی کریں تو پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر، کوئی فرد اس کو غلط کہنے کو تیار نہیں ہوگا، ماننے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ اسے ڈیفینڈ کرنے لگ جائے گا. بالکل اسی طرح آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کرپٹ انسان ہے، اور شاید ہو سکتا ہے یہ بات درست بھی ہو، ابھی تک کسی عدالت سے پروف نہیں ہوئی، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جن سے آپ پوچھیں تو لوگ کہیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب ایک کرپٹ آدمی. بہرحال وہ کسی بھی طرح اتنے بڑے عہدے کے لائق نہیں ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کا کوئی ان کے اندر گر موجود نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ بے نظیر کے شوہر تھے، لہٰذا بے نظیر کے بعد انہوں نے باغ دوڑ سنبھال لی، وہ لیڈر بن گئے، اور انہیں ان نظریات کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا جو ذوالفقار علی بھٹو لے کے چلے تھے یا بے نظیر بھٹو لے کے چلی تھی. وہ تو ایک پاور بروکر، ایک جوڑ توڑ کے ماہر جگاڑ باز ایک آدمی ہے. وہ پاور میں آ گئے، اور آنے کے بعد پیپلز پارٹی کے نہایت سنجیدہ لیڈر جن میں رضا ربانی اور چودھری اعتزاز احسن جیسے جہاں دیدہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے، وہ بھی ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ ان کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے ہیں، اس طرح یسر کرتے ہیں جیسے وہ غلام ہیں ان کے. آپ پیپلز پارٹی کے کسی بھی ذی شعور آدمی سے بات کریں، وہ اپنی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنے لگے گا، چاہے اس کی لیڈرشپ کتنا ہی غلط کام کرے. اسی طرح سے ہم مسلم لیگ نواز کی طرف آ جائیں تو وہاں پر بھی بہت سارے ایسے جھوٹ ہیں جو نواز شریف صاحب نے کہے، جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہے، لیکن ہماری قوم جو ان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہے وہ ان کی کسی غلط بات کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں. وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں کہ نواز شریف کوئی غلطی کر سکتے ہیں یا غلط بات کہہ سکتے ہیں. چلیے میڈیا یا ایسے گروہ جن کا تعلق صحافت سے ہے، ان کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے جس کا تعلق ان کی پروفیشنل لائف سے ہے. ایک خاص گروپ ان کو سپورٹ کرتا ہے، ایک خاص گروپ ان کی مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ دونوں گروہ اس طرح پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. ان کی پروفیشنل مجبوریاں ہیں، وہ پروفیشنلز ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں ایک دوسرے، اور ان لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، ایک ان کی مخالفت کرتا ہے. وہ بات سمجھ. لیکن عام عوام میں بھی یہ تاثر ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے یا جو مسلم لیگ نون کا متوالا ہے، وہ یا تحریک انصاف کا یوتھیا ہے، وہ کبھی بھی اپنے لیڈر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ بات درست ہی ہو. ہم غلامی کی حد تک ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا میری کوئی پراپرٹی نہیں. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے ان کی کتنی جائیداد ہے، کتنی پراپرٹی. اس کے علاوہ بیشتر جھوٹ ہیں، بے انتہا جھوٹ ہیں جو انہوں نے کہے، لیکن ہماری عوام جو ان کے سپورٹر ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ غلط کو غلط کہنے کو تیار نہیں. یہ کیسی فالوئنگ ہے، یہ سمجھ سے باہر. بالکل اسی طرح تحریک انصاف ہے. عمران خان نے 50 یو ٹرن لیے، ایک بات کہتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، ایک حرکت کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں. شہباز گل کے معاملے پر انہوں نے یہاں تک کہا کہ شہباز گل نے غلط کہا، پہلے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، بعد میں کہا غلط کہا. جب وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے تو پوری تحریک انصاف ڈیفینڈ کر رہی تھی، جب انہوں نے غلط کہا تو پوری تحریک انصاف اسے غلط کر رہی تھی. اب وہ دوبارہ اس کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ. کوئی یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ بھائی یہ کیا ہے، کبھی الف کبھی بے، جو منہ میں مرضی آئے آپ بول دیں. انہیں پتہ ہے کہ ہماری عوام بیوقوف ہے، یہ ان شخصیات کو ایک ایسے درجے پہ فائز کرتی ہے جو انسانی درجے سے اوپر ہے. یہ لوگ معصوم علی الخطا، یہ غلطیاں نہیں کر سکتے. حالانکہ بہت سادہ سی بات ہے کہ آپ غلط کو غلط کہہ دیں،
ہم غلامی کی حد تک ان رہنماؤں کے اسیر ہو چکے ہیں. ہم شخصیت پرست ایک بے ہنگم غلام ذہنیت کا حامل ہجوم ہے. ہماری زبانیں گز گز بھر لمبی ہیں, ہمارے ذہن کام نہیں کرتے. ہماری قوم کا ہر فرد جس سے آپ بات کریں وہ سیدھا جو بائیڈن تک پہنچ جاتا ہے, ایک ٹھیلے والے سے لے کر اور ایک سیاستدان تک سب. لیکن جب عمل دیکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے ملک کا حال دیکھیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی آج سے پتھروں کے دور میں رہ رہے ہیں. ہمارا ملک کرپشن کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. خود تحریک انصاف میں, مسلم لیگ نون میں, پیپلز پارٹی میں کرپشن سے بھری پڑے ہیں یہ لوگ. لیکن اس کے باوجود ہماری قوم یا ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ انہیں کبھی غلط نہیں سمجھتے. اس چیز کا فائدہ لیڈرشپس اٹھاتی ہیں. اس چیز کا فائدہ زرداری صاحب نے اٹھایا, اس چیز کا فائدہ نواز شریف صاحب اٹھا رہے ہیں, اور اسی چیز کا فائدہ عمران خان اٹھا رہے ہیں. اور انہوں نے عوام کو غلام سمجھ کے جس سمت میں چاہتے ہیں ہانک دیتے ہیں. آج ایک بات کرتے ہیں, کل دوسری بات کرتے ہیں. ہماری قوم اس بات کو منوان تسلیم کر لیتی ہے, نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ روش انتہائی غلط ہے. جس دن ہم یہ سیکھ لیں گے کہ غلط بات کو غلط کہیں, چاہے وہ کسی نے کہی ہو. اگر عمران خان غلط کہہ رہے ہیں تو غلط ہے, اگر نواز شریف غلط کہہ رہے ہیں تو غلط ہے, اگر پیپلز پارٹی غلط کہہ رہی ہے, بلاول بھٹو غلط کہہ رہے ہیں, یا آصف علی زرداری غلط کہہ رہے ہیں, تو ہمیں اسے غلط کہنا چاہیے اور انہیں اس کی سزا دینی چاہیے. آپ کے ہاتھ میں ایسا ٹول ہے, عوام کے ہاتھ میں, کہ آپ انہیں سزا دے سکتے ہیں. ایک ایسے حلقے سے جہاں یہ ہمیشہ جیتتے آئے, وہاں سے ہرا دیں انہیں. جب آپ اپنی سوچ تبدیل کریں گے تو آپ کی قسمت بھی تبدیل ہوگی. اگر آپ اپنی سوچ تبدیل نہیں کریں گے اور غلامی اختیار کریں گے تو یہ آپ کو غلام سمجھ کر ہنکتے رہیں گے. لہٰذا برائے مہربانی ذہن سے سوچیں, دیکھیں. ایک ہی عمل بار بار ریپیٹ کرنے سے نتائج مختلف نہیں ہوتے. آپ اپنا عمل تبدیل کریں, نتائج تبدیل ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.